کہ اللہ ہمیں ہدایت والے رستے والے لوگوں پہ چلا۔ عبد المودودی صاحب ہیں، پھر مولانا اسحاق صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ پوری جو ڈسکشن ہے جو ہماری اس ویڈیو کی ہے وہ انجینئر علی مرزا صاحب سے مس ہینڈلنگ کے بارے میں ہی ہے۔ نیت کے اندر نا 3 طرح کے ہمیشہ سے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے لیے میں جو کافی چیزیں جو میں انجینئر علی مرزا صاحب کی کوٹ بھی کرتا ہوں، مس ہینڈلنگ کیا ہوئی ہے ان سے، ڈسکشن میں مناظرہ مباحثہ اور یہ ساری چیزوں کو نہیں کہہ رہے، انجینئر علی مرزا کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ ویڈیو پروڈیوس کر دیں اور ہمیں دکھا دیں، ہم ابھی ہی بیٹھے بیٹھے مناظرہ مباحثہ کر لیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی سلوشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب میری اپنی ایک رائے، آپ لوگ اس سے مان بھی سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو بتائے ہوئے قاعدہ میں اس کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے دین میں، تو ابا یزید بستامی صاحب کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور ان کے معراج کے واقعات اور ان کی یہ ساری چیزیں، تو کیا وہ یہ ساری باتیں آخرت میں اللہ کے سامنے جس طریقے سے عام بھولی بھالی معصوم لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرتے ہیں اور واہ 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 کی ان سے تعریفی کلمات سنتے ہیں، کیا وہ اللہ کے سامنے یہ ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ بیسیکلی مجھے ایسا لگا کہ اویس ربانی صاحب انجینئر علی مرزا سے کوئی بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں کسی چیز کے اوپر۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی 20 دسمبر کو آپ میرے پاس آئیں اور آ کے علمی مباحثہ کریں، اگر میں علی حسن یا میں اویس ربانی یہ شیعہ کے اس بڑے عالم دین کے پاس اس بڑے اہل حدیث کو لے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ 1 مہینے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، اگر وہ یہ نہیں بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، تو بس ختم۔ انجینئر مرزا کے اندر غلط ہے، میں نے صاف اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی جان یہ چیز غلط ہے۔ اسی طریقے سے اویس ربانی صاحب بھی 100% ٹھیک نہیں، نہ مفتی حنیف قریشی صاحب 100% ٹھیک ہے، دین کی طرف غالب ہونا چاہتا ہے۔ ہم ان لوگوں کے اوپر ایک بہت غلط میسج دے رہے ہیں۔ سوری ٹو سے انجینئر مرزا کی بھی جو آج کی جو ایک جو اخلاق سے گری ہوئی، میں کہوں گا جو حرکت ہوئی ہے، وہی اویس ربانی جس کی آپ تعریف کرتے تھے، آپ خود کال کر کے آپ ان کو بلاتے تھے، آج آپ ان کی کال اٹھانا بھی پسند نہیں کریں۔ تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے، میں ان سب کو ایک ہی چیز کہوں گا کہ کسی کے بھی اندھے مقلد نہ بنیں، خود قرآن و حدیث کو پڑھیں سمجھیں، اور ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنے ہمارے بڑے عالم دین اور لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر 2.5-3 گھنٹے کے مناظرے اور ڈسکشنیں، جن کے اندر سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نکلے گا تو وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں، خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک دینی جو تعلیمات ہیں ان کو سب سے پہلے خود سیکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں۔ اور ہمارے جو استاد ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر کوٹ بھی کرتے ہیں اور ڈسکشن بھی کرتے ہیں، وہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی خاص مکتب فکر کو فالو نہیں کرتے، جو اپنی ایک انڈیویجول رائے رکھتے ہیں، اور خود انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور اس چیز کے لیے لگا دی، اور ہم لوگ بھی انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی ایک رہنمائی دیں اور یہی اسی چیز کی دعوت دیں کہ وہ لوگ بھی جس طریقے سے دنیاوی تعلیم کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں دنیا میں کامیاب کرے، اسی طریقے سے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت والے رستے والے لوگوں پہ چلا، اور ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا جنہیں تو نے کامیاب کیا ہے۔ جس کے اندر اگر میں اپنے کچھ استادوں کے بارے میں جن سے میں کافی تو ایسے جن سے میں کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن ان کی تعلیمات سے میں ہمیشہ سرخرو رہتا ہوں اور ان کو زیادہ پڑھنا سننا اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جن کے اندر سب سے پہلے مولانا عبد المودودی صاحب ہیں، پھر مولانا اسحاق صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کے اندر ایک انجینئر علی مرزا صاحب بھی ہیں جن سے میں 1-2 دفعہ جا کے خود بھی مل چکا ہوں۔ تو یہ جو پوری جو ڈسکشن ہے جو ہماری اس ویڈیو کی ہے وہ انجینئر علی مرزا صاحب سے مس ہینڈلنگ کے بارے میں ہی ہے، جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے آج کے معاملات کے اوپر۔ جو لوگ دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مناظرہ اور مباحثے کی ایک فضا بہت زیادہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بلند تھی، جس کے اوپر یہ ڈفرینٹ لوگ اس چیز کے لیے چیلنج کر رہے تھے، خود انجینئر علی مرزا صاحب نے بھی چیلنج کیے، اور پھر آج کا یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی کچھ لوگوں سے، جس کے اندر سب سے بڑی جو مس ہینڈلنگ تھی وہ میرے مطابق انجینئر علی مرزا صاحب سے ہوئی۔ وہ اس کے بارے میں میری تھوڑی سی اس بارے میں ڈسکشن دینا چاہ رہا تھا۔ پہلے تو میری کوشش یہ تھی کہ میں یہ والا واقعہ ہونے سے پہلے اپنا ایک ریویو لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن پھر میں نے اس چیز کا ویٹ کیا کہ جب تک یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے نتائج دیکھ کے کہ کس کو کون کس طریقے سے کس چیز کو ہینڈل کرتا ہے، اور اپنی ایک جو اسپیڈ رائے جو میرے مطابق جو ایک ہونی چاہیے تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں انسانیت کے اندر 3 طرح کے ہمیشہ سے لوگ رہتے ہیں۔
جب کوئی انسانوں کے اندر ہی سوسائٹیز کے اندر کچھ انسان ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو کسی بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی دینی یا کسی بھی معاملے کے اوپر، تو کچھ انسان ان کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ہر کہی ہوئی بات کو 100% ایگری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، بس ہمیں یہ بندہ اچھا لگتا ہے، ہم اس کی ہر بات کو مانیں گے۔ سیم اسی طریقے سے کچھ مخالف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو دشمنی طور پہ یا جو ان کی باتوں سے 100% ڈس ایگری کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی ایک بات غلط ثابت ہو گئی ہے تو بس اب یہ بندہ ہماری نظر سے بالکل پھاڑا گیا، اب ہمیں اس کی کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل نہیں کریں گے، نہ ہم اس کی ایک بات بھی نہیں سنیں گے۔ اور ایک نیوٹرل اور ایک درمیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے، جو اس کی اچھی بات ہوگی وہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، جو اس کی بری بات ہوگی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا دین بھی سمجھاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ انسانوں کے اندر نا صرف کچھ ہی ایسے انسان گزرے ہیں پاس کے اندر، جس کے اندر جو سب سے بڑی جو پرسنالٹی ہیں وہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ہمیں 100% تقلید کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی 99.9% کے بعد ہم بریک لگا دیں اور ہم کہیں کہ یار ہم 0.001% ان سے اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں، تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں ان کی ہر بات 100% ایگری کرنا، جو انہوں نے دین کی تعلیمات اور لوگوں تک جو چیزیں پہنچائی ہیں اس کے اوپر ایگری کرنا ضروری ہے۔ عام انسانوں میں جتنے بھی انسان ہیں، آپ ان میں صحابہ کرام سے، آپ ان میں کسی بھی انسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایون صحابہ کرام بھی دوسرے صحابہ کرام سے اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف رائے قائم کرنا اور اختلاف کرنا کسی بھی مسئلے میں کسی دوسرے سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک انسان اچھی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس کی تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف چاہے وہ اچھی بات کرے یا بری بات کرے، جو اس کے نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن جو علم کی جو بات ہے، جو ایک اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، سننا، پڑھنا، دیکھنا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ تم سے پوچھے گا تمہاری آنکھ کان کے بارے میں، کیا تم نے اس کو سن کے سمجھ کے ان ساری چیزوں کو یوز کر کے تم لوگ ہدایت تک کیوں نہیں پہنچے؟ اسی لیے ہم نے یہ جو پرسیپشن کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے صحیح علم تک پہنچنا۔ تو اس کی بنیاد پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور ایون اسی چیز کے لیے میں جو کافی چیزیں جو میں انجینئر علی مرزا صاحب کی کوٹ بھی کرتا ہوں، اور میں کافی جگہوں پہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں کہ ان کی یہ جو بات ہے وہ وہی سوچ ہے جو میری اپنی سوچ ہے۔ خیر، ان کی جو سوچیں ہیں جو میری سوچ سے ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بنائیں گے، لیکن آج جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، مس ہینڈلنگ کیا ہوئی ہے ان سے، انہوں نے آج مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب، ان کے وہاں پر یہ جو سارا معاملہ تھا وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے پاس کھڑے رہے، 9 بجے سے پہلے پہنچ کے 1 بجے تک، میرے خیال کے 12-1 بجے تک ان کا ویٹ کرتے رہے، ان کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آیا۔ اینڈ میں آ کے ڈی ایس پی نے آ کے کہا کہ وہ آپ لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ لوگ نعرے اشارے لگا کے وہ سارا کچھ کر کے چلے گئے۔ اب مس ہینڈلنگ کہاں پر ہوئی ہے؟ انجینئر علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اویس ربانی کو اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو اوپر بلاتے اپنے بیشک لیکچر کے بعد، یا جب وہ آئے تو ان کو ایک پیغام پہنچا دیتے کہ دیکھیں 12-1 بجے میرا سیشن کمپلیٹ ہوگا، آپ اس کے بعد آئیں، ہم بیٹھتے۔ وہ لوگ جاتے، وہ لوگ جا کے دونوں بیٹھتے، بڑے اچھے طریقے سے ڈسکشن ہوتی۔ ڈسکشن میں مناظرہ، مباحثہ اور یہ ساری چیزوں کی نہیں کہہ رہے ہیں، انجینئر مرزا کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ میں ابھی جو چیز کی بات کر رہا ہوں، میں جس یہ چیز کا کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان سے کہتے کہ دیکھیں آپ کو میں نے چیلنج کیا، میں نے بالکل آپ کو چیلنج کیا، لیکن آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، میرے چیلنج کے بالکل ساتھ ہی یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے سے علمی مباحثہ یا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے اور ویڈیو بنوا کے آ جائیں۔ اگر آپ ویڈیو بنوا کے لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کے کیمرے اور یہ میرے کیمرے اور موبائل چل رہے ہیں لائیو، آپ یہ ویڈیو پروڈیوس کر دیں اور ہمیں دکھا دیں، ہم ابھی ہی بیٹھے بیٹھے مناظرہ اور مباحثہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو نہیں بنا کے آئے تو سوری، آپ میری بات کو پورا سمجھ نہیں پائے، میں نے اپنی کسی بھی ویڈیوز کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہوئی۔ اگر انجینئر علی مرزا صاحب اس طریقے سے کرتے تو یہ جتنا بھی ایک طوفان بدتمیزی سمجھ لیں یا جو کچھ بھی وہاں پر ہوا، اور ارد گرد کے لوگ اور اب آنے والے جو میڈیا اور جو مرزئی جو ہیں اور جو نان مسلمس جو لوگ ہیں اور جو خاص طور پہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک اور بہانہ مل چکا ہوا ہے۔ اب وہ کہیں گے دیکھیں یہ جو مفتی حضرات ہوتے ہیں یا جو عالم دین ہوتے ہیں، ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، یہ تو مسلمان ویسے ہی اکٹھے نہیں ہیں، ان کو ایک اور ٹاپک مل چکا ہوا ہے۔
اگر انجینئر علی مرزا صاحب میرے مطابق، یہ میری اپنی رائے، اگر وہ اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرتے تو میرے خیال سے بہت ایک اچھی چیز رہتی. دیکھیں، نہ انجینئر علی مرزا صاحب نے کبھی یہ کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کوئی بدتمیز انسان ہے، نہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کبھی یہ کہا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کوئی بہت ہی بدتمیز قسم کا انسان ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا ایک اس کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. دونوں کی ایسی کوئی رائے نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ فونی ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے، کتابوں کا بھی تبادلہ ہوتا رہا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کبھی یا تو ان کے گھر گئے ہوں یا جا کے کوئی بدتمیزی کی ہو، یا مفتی حنیف قریشی صاحب ابھی ان کے گھر گئے ہوں اور بغیر بتائے گئے ہوں. تو ایسا بھی نہیں تھا. وہ ایک ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پر وہ ایک سوشل گیدرنگ کرتے ہیں. تو سوشل گیدرنگ میں آپ کے پاس لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں تو آفس کے اندر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ آپ سے بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ آپ سے آپ کی رائے پہ اتفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی رائے سے وہ نہیں کرتے. ہاں، گھروں میں آپ کا آنا جانا اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں ان سے بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور میں اس بات کا بالکل ایگری کرتا ہوں. ابھی انجینئر علی مرزا صاحب اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے بہت ایک اچھا کام کر لیا، یا ہم نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس طریقے سے بھیج کے ان کو ثابت کر دیا کہ بھائی جی ہم کوئی ایسی پرسنالٹی ہیں یا ایسا کچھ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، ہم سب انسان برابر ہیں، اس میں ایسی کوئی بڑا چھوٹے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. آپ کو جو بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک اچھی طریقے سے ڈسکشن کریں اور دوسرے کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات کر سکے. اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، ابھی تو نظر غالباً وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے ماننے والے کہیں گے کہ وہ تو جیت گئے ہیں، وہ فاتح جہلم ہو گئے، یا پتہ نہیں طرح طرح کے جو بھی لقب شقب دیں گے ان فیوچر ہمیں نظر آ جائے گا. لیکن انجینئر مرزا صاحب کو لگتا ہو کہ یار جو میں نے کام کیا یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام تھا. ان فیوچر ان کو نظر آئے گا کہ ان سے یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. یہ میرا ایک تبصرہ ہے، ایک ریویو ہے ایک اس بارے میں کہ میرے مطابق یہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. پاس میں بھی انجینئر علی مرزا صاحب بہت اس طرح کی مس ہینڈلنگ چیزیں کرتے ہیں. جیسے مفتی جو طارق مسعود صاحب تھے، اگر وہ آئے تھے تو آپ لوگوں کے آپس میں فونی ڈسکشن ہوتی ہے نا، ابھی بھی فونی ڈسکشن کے ذریعے ایک آپ دونوں نے ایک مقام تک پہنچے نا کہ یار اچھا تو میرے بارے میں ویڈیو نہ بنا، میں تیرے بارے میں ویڈیو نہیں بناتا. ہم لوگ اسی طریقے سے رہتے ہیں، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں. ابھی بھی فونی ذریعے بات کر کے چیز کو ہینڈل ہوا نا. جب وہ آ کے چوک پہ کھڑے ہوئے ایسا کچھ ہوا تب بھی فون کر کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی جا سکتی تھی کہ دیکھو بھائی جان اب ٹیوزڈے کو آیا، اتوار کو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ہر ایک چیز کی سلوشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میرے مطابق تو یہ بالکل انصاف پہ مبنی بات نہیں تھی کہ نیچے آپ کا جاننے والا اور ایک اچھی پرسنالٹی کھڑی ہے اور آپ اس کو بالکل ہی اگنور کریں اور آپ اپنا ہی ایک چیز کو لے کے چلیں. میرے مطابق بالکل مس ہینڈلنگ چیز ہوئی ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے انجینئر علی مرزا نے کی جو تعلیمات ہیں، جو عقائد کے بارے میں جو چیزیں ہیں، اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم میں نے انجینئر علی مرزا سے نہیں، اس سے تو بتایا، میں نے ویریفائی کیا. جب ویریفائی کرنے کے بعد جب مجھے خود اس چیز کی سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیں اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی وسیلہ، کسی بزرگ، کسی اولیاء کرام کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اولیاء کرام خاص طور پہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو اب مجھے نہ سن سکتے ہیں نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ایسے اللہ کے نیک اور بزرگ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس ٹائم موجود ہیں. اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جن کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے. تو ہم ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اے ماں ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. تو ماں دعا کرتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن کیا کسی بندے نے یہ عقیدہ بنایا کبھی زندگی میں کہ ماں سے جب دعا کرتی ہے وہ تو قبول ہوتی ہے، تو ماں کے مرنے کے بعد ماں کی قبر پہ جا کے کہے کہ ماں اب تو میرے لیے دعا کر کہ میرا یہ کام ہو جائے، یا تو میری وسیلہ بن جائے، یا ایسا کچھ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے جو دنیا سے یہاں سے چلا گیا اس کا اس دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا ہوا. اب یہ جو عقائد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے عقائد بیسیکلی انجینئر علی مرزا سے نہیں، خود قرآن کو سمجھ کے اور خود تفسیر پڑھ کے، اور اس طرح کے جو لوگ جو کسی خاص ایک مکتب فکر کو پروموٹ نہیں کرتے، جو ایک عام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات اور ان کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے میرا یہ ہے، اور میں اس کو یہ چیز اپنے قرآن کے ذریعے بتا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں. خیر، یہ جو بڑی مس ہینڈلنگ تھی یہ میں نے آپ کو بتایا، کافی دفعہ انجینئر مرزا صاحب یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اب تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ پاپولر اور ویوز اور سبسکرائبس اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک میں اور غرور کا تکبر ویڈیوز کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی دوسری طرف چیز جانے شروع ہو چکی ہے. یہ اب میری اپنی ایک رائے، آپ لوگ اس سے مان بھی سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو بتائے ہوئے عقائد ہیں میں اس کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے دین میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں پھوٹ مت ڈالو. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے ایسی نبی آپ کے دین میں فرقہ بندی کی، الگ الگ ہو کر چلا، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ ان سے بتا دے گا کہ آخرت میں کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو قرآن آیات کے کچھ ترجمے بتائے ہیں، یہ اس کے ذریعے صاف پتہ چلتا ہے ہمیں. خیر، یہ ان سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جنہیں ان فیوچر نظر آئے گا. اب مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر میں آتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ایک اچھے ایک عالم دین ہے،
اپنے مکتب فکر کے، جو ایک ان کی اپنی سوچ ہے. کافی ایسی چیزیں جو وہ انجینئر علی مرزا کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں ٹھیک کہہ رہا ہے، اور کافی ایسی چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے آپ سے جو چیلنج کیا، یا تو آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے تو آپ آتے تو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی، یا جس طریقے سے آپ کی فونی ڈسکشن اور بک کی شیئرنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ پہلے فون کر کے یہ سارا کچھ کر سکتے ہوتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہوا. سیم اسی طریقے سے کیا یہ سارا کچھ کر کے کیا جو انجینئر علی مرزا کے سننے والے ہیں وہ اس کو سننا چھوڑ دیں گے؟ کیا جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک تیر مار لی ہے، کیا چیز کر لی؟ دیکھیں مناظرے جتنے بھی ہوتے رہے ہیں، یا جو اس ٹائم بریلویوں کے اوپر جو اعتراضات انجینئر علی مرزا صاحب اٹھا رہے ہیں، وہ اکیلے بندے نہیں ہیں. اہل حدیثوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور ہم مناظروں میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اعتراضات بڑے بڑے ویلڈ تھے، اور بریلویوں نے کیا جواب دیا؟ وہی انہوں نے جواب ابھی انجینئر علی مرزا کو دینا تھا. اور یہاں تک کہ ایون حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیوز کے اندر ان جوابات کا بتایا بھی ہے. میں صرف اور صرف مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایز اے انڈیویجول، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ دیکھیں ہم لوگ نا کسی یہاں پر دوسرے انسان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہیں. ہم جو ہمارے جو قائد ہیں، ہماری جو باتیں، ہماری جو ڈسکشن ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو پروف کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے ساری چیزوں کے ذریعے نا. اب اس ٹائم پہ جو ان کے عقائد ہیں، جس کے اندر ابا یزید بستامی صاحب جو ہیں، اور جتنے بھی اولیاء کرام کے بارے میں جو عقائد ہیں، جو ابا یزید بستامی صاحب کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور ان کے معراج کے واقعات اور ان کی یہ ساری چیزیں، اور پھر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی گئی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوں گی، اور وہ اس کو پھر بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ چیز ٹھیک ہے. تو کیا وہ یہ ساری باتیں آخرت میں اللہ کے سامنے جس طریقے سے عام بھولی بھالی معصوم لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرتے ہیں اور واہ 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 کی ان سے تعریفی کلمات سنتے ہیں، کیا وہ اللہ کے سامنے یہ ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ میرے سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں. تو قرآن میں جتنا میں سمجھتا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی وسیلہ سسٹم اور اولیاء کرام اور یہ سارا کچھ کہیں پہ بھی اس طریقے سے ذکر نہیں ملتا. تو کیا وہ اللہ کے سامنے ثابت کر سکیں گے؟ اگر انہیں لگتا ہے کہ یار میں تو جس طریقے سے بولی بالی عوام ہوتی ہے جس نے کبھی خود قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا، میں ان کے سامنے تعریفی کلمات اور واہ واہ سن لیتا ہوں، تو جب میرے سے اللہ پاک اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اے حنیف قریشی صاحب آپ کے یہ جو عقائد تھے کیا یہ عقائد ٹھیک تھے، اور ان سے اس چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، تو وہ اسی طریقے سے جسٹیفائی کر لیں گے جس طریقے سے انہوں نے ویس ربانی صاحب کو جسٹیفائی کیا، یا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کے اندر اللہ بولتا تھا یہ ابا یزید بستامی کے بارے میں، اور طرح طرح کی جو بھی انہوں نے بات وغیرہ کی، تو وہ کیا وہ اس کو آخرت کے دن جسٹیفائی کر لیں گے؟ میرے مطابق تو نہیں کر سکتے. ہاں میرے جو عقائد ہیں، جو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کوئی وسیلہ سسٹم کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کا کہا اس لیے کہ ایک انسان اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائے کہ اس کو کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مدد، کچھ بھی جو چاہیے وہ اپنے اس اللہ سے مانگے. دیکھیں یہ جو تعلیمات ہے، یہ جو ساری چیزیں، یہ نا ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، اور جو لوگ ہوتے تھے جو درباروں میں اور یہ جو بابوں کو اور یہ جو بتوں کو مانتے ہوتے تھے، یہ بھی بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے. یہ انہی بزرگوں کو وہ اللہ نہیں مانتے تھے، وہ دیوی دیوتا ہی مانتے تھے. ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہوتا تھا کہ یار یہ جو دیوی دیوتا ہے نا، یہ ہمارا کوئی کام نہیں کرتا، یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، وہ بڑا جو خدا ہے وہی کرتا ہے. یہ بیسکلی چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا ہیں. یہ کوئی رزق دے گا دیوی دیوتا والا، یہ بچے دیتا ہے، یہ ہمیں بارش سے بچائے گا، یہ ہمیں آگ سے بچائے گا، یہ ہمیں جنوں سے بچائے گا، کالی ماتا، یہ جتنے بھی ساری چیزیں جو ہم انڈیا کے اندر ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے یہی عقائد تھے. تو وہ قرآن جسٹیفائی کرتا ہے نا اس چیز کو. تو اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کو لگتا ہے کہ یار وہ یہ ساری چیزیں جو وہ یہاں پر اس دنیا کے اندر لوگوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور تعریفی کلمات اور فاتح جیلمی اور ابھی بڑے ان کو لقب ملیں گے اس طرح کے، وہ اللہ کے سامنے بھی سارا کچھ جسٹیفائی کر سکیں گے، تو ویل اینڈ گڈ ہے. کسی بھی میسنجر کا جو کام ہوتا ہے، جو بھی داعیہ دین ہوتا ہے، جو دین کی تعلیمات دے رہا ہے، تو اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنا دے اور آخرت کے ڈر سے کے بارے میں بتا دے. مطلب صرف اور صرف خبر سنا دے، بتا دے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ ملے گی. یہ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کہے گئے دین کو اپناؤ گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے، اور یہ ساری چیزیں کرو گے جو میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تو وہ تم لوگ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے. اگر یہ سارا کچھ نہیں کرو گے تو تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے. خبر سنا دینا ان کا کام ہوتا تھا. تو ہمارا یہ جو فیصلہ ہے
یہ فیصلے جتنے بھی ہوں گے یہ آخرت میں ہو جائیں گے. اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم ہسٹری سے دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس کے فیصلے سے صحیح ثابت ہوا یا ایسا کچھ ہوا، ہسٹری بھی نہیں آپ کو کوئی چیز بتاتی. ابھی آپ کو جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہٹلر کو بہت غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہم انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہٹلر کو ٹھیک سمجھتے ہوں گے. تو ابھی ہم جو صاف چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا نا. اسی طریقے سے اور جو کچھ بھی ابھی اسرائیل میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے، تو بڑے سے لوگ ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے. ہم نہیں فیصلہ اس طریقے سے، مطلب ان کا جو فیصلہ اصل ہونا ہے وہ آخرت کے اندر ہونا ہے، یا وہ فیصلے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے، جیسے فرعون کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جل رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خیر یہ ہماری بات تھوڑی سی پھر الگ ٹاپک کی طرف جاری. میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے مطلب جو یہ اپنے عقائد جو وہ اس چیز کو عام بولی بالی عوام کے اوپر جو بتاتے ہیں اور واہ واہ کے کلمات سنتے ہیں، کیا وہ یہ سارے عقائد کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم اپنے اس عقائد کے اوپر ہیں. خیر اب ہم آتے ہیں اویس ربانی صاحب کے اوپر. اویس ربانی صاحب کی سب سے بڑی جو مس ہینڈلنگ جو تھی، انہوں نے ایک ایسی ایک فضا بنا لی جس پہ ان کا کوئی تھا ہی نہیں کوئی ایسی چیز. دیکھیں اویس ربانی صاحب ایک اچھے اینکر ہیں، ان کی ایک اچھی خدمات ہیں، ابھی بھی اچھے کام کر رہے ہیں. بیسکلی مجھے ایسا لگا کہ اویس ربانی صاحب انجینئر علی مرزا سے کوئی بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں کسی چیز کے اوپر. ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے ایک چیز میں محبت کرتے ہیں یا ایک پیار کرتے ہوتے ہیں کسی چیز کو، تو وہ جب کسی چیز کے اوپر آپ کا دل دکھاتی ہے تو وہ پھر انسان جذباتی ہو کے کچھ غلط قدم اٹھا لیتا ہے. اسی طرح مجھے سیم لگا ایسا کہ اویس ربانی صاحب سے کچھ غلط جذباتی ہو کے کچھ قدم اٹھائے گی، جو انہوں نے 26 نومبر کا اعلان کر دیا. انہوں نے 26 نومبر کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گا، میں دونوں کو بٹھا دوں گا، بے شک وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میں بٹھاؤں گا، میں کسی کی رائے نہیں لوں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. میں اگر اویس ربانی صاحب سے پوچھوں کہوں کہ یار میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی 20 دسمبر کو آپ میرے پاس آئیں اور آ کے علمی مباحثہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بزدل ثابت ہو جائیں گے، اگر آپ کریں گے تو آپ بہادر ثابت ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. یا اگر آپ اویس ربانی صاحب خود ہی دیکھ لیں کہ یار دیکھیں یہ اہل حدیث بریلویوں پہ کیسے الزامات لگاتے ہیں، شرکی الزامات لگاتے ہیں، بریلوی اہل حدیثوں پہ کیسے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، محفل میلاد نہیں منانے دیتے. شیعہ اہل بیت کا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اہل بیت سے یہ لوگ جو سنی ہیں وہ محبت نہیں کرتے، یہ سارا کچھ ہے. اور دیوبندیوں کے اپنے ہیں، مطلب سب ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، سارا کچھ کرتے ہیں. تو اویس ربانی جیسے کچھ بندے کھڑے ہوں، جیسے میرے جیسے ایک بندہ اویس ربانی کی طرح کہ ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں علی حسن یا میں اویس ربانی جو شیعہ کے اس بڑے عالم دین کے پاس اس بڑے اہل حدیث کو لے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ 1 مہینے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، اگر وہ یہ نہیں بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تو بس ختم، وہ بزدل ثابت ہو جائے گا، وہ بہادر ثابت ہو جائے گا، یا وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. تو بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. جب تک ایک ہماری سوسائٹی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ یہ ایک بد اخلاقی ایک چیز ہے کہ آپ بغیر ٹائم دیے، بغیر کوئی چیز آپ کے آپس میں ڈسکشن کیے، آپ اپنی طرف سے ایک اعلان کر لیں اور اس اعلان کے اوپر پھر آپ بضد ہو جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں یہ کر کے رہوں گا، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں جو چیز انجینئر مرزا کے اندر غلط ہے، میں نے صاف اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. اسی طریقے سے اویس ربانی صاحب بھی 100% ٹھیک نہیں، نہ مفتی حنیف قریشی صاحب 100% ٹھیک ہے. جن کے اندر جو چیزیں ان کی غلطیاں ہیں، ہمیں ان غلطیوں کو ماننا چاہیے. اگر ہم ان کی ان غلطیوں کو نہیں مانیں گے اور دوسرے کو ایک فری آف کاسٹ ایسی سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی. ایک ایز اے انسان، ایک ایز اے پڑھا لکھا انسان اور ایک ایسا انسان جس کو دین کی شوق ہے، دین کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کی طرف غالب ہونا چاہتا ہے، ہم ان لوگوں کے اوپر ایک بہت غلط میسج دے رہے ہیں. یہ اویس ربانی صاحب نے جس طریقے سے کیا، یا جتنے بھی اس طرح کے پہلے بھی مناظرے ہوتے رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اس طریقے سے آپ جو نوجوان نسل ہے اور جو آنے والی نسل ہے جو نوجوان ہو رہی ہے، آپ اس کو دین سے دور کر رہے ہیں. وہ یہ تو پہلے بچپن سے سنتا ہے، انگریزوں سے سنتا ہے، یا جو اس کے جتنے بھی ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو سیکولر کی طرف موو ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی کوئی نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، دین بس ٹھیک ہے، جو چیز چل رہی ہے وہ اس طریقے سے، تو وہ کیسے دین کی طرف آئے گا؟ وہ کہے گا کہ یار یہ لوگوں کو تو آپس میں نہیں بنتی، یہ تو ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، دوسرے کو کافر کہتا ہے. تو آج کی بھی اسی چیز سے یہ ثابت ہوا. اور سوری ٹو سے انجینئر مرزا کی بھی جو آج کی جو ایک جو اخلاق سے گری ہوئی میں کہوں گا جو حرکت ہوئی ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا انسان کہ آپ کے اگر کسی بات سے انکار کرتا ہے یا آپ کے بات سے اختلاف کرتا ہے، تو وہی اویس ربانی جس کی آپ تعریف کرتے تھے، آپ خود کال کر کے آپ ان کو بلاتے تھے،
آج آپ ان کی کال اٹھانا بھی پسند نہیں کریں. یہ بہت اخلاق سے گری چیز ہے. مطلب ایک ایسا بندہ جس سے میرا کوئی 2-3 سال پرانا ایک تعلق ہو اور وہ میری تعریف کرتا ہوں, میں اس کی تعریف کرتا ہوں, اور میں نے اگر اس سے کسی ایک چیز کے اوپر اختلاف کیا تو میں اس کو کال کروں تو وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں اس کی کال اٹھاؤں اور اس سے کوئی بات کروں, ڈسکشن کروں. تو یہ بھی ان کی طرف سے غلطی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے اویس ربانی صاحب کو ایک بہت ایک دھچکا لگا اور وہ ایک ہرٹ ہوئے. تو میرے مطابق یہ ایک رائے تھی. تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, میں ان سب کو ایک ہی چیز کہوں گا کہ کسی کے بھی اندھے مقلد نہ بنیں, خود قرآن و حدیث کو پڑھیں, سمجھیں. اور ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنے ہمارے بڑے عالم دین اور لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر 2.5-3 گھنٹے کے مناظرے اور ڈسکشنیں جن کے اندر سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کبھی آج تک اہل حدیثوں نے کہا کہ شیعہ نے کس ساتھ جو مناظرہ کیا یا بریلویوں کے ساتھ جو مناظرہ کیا اس میں بریلوی جیت گئے, ہم لوگ ہار گئے. نہ کبھی بریلویوں نے یا دیوبندیوں نے اس طریقے سے کیا. نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں, جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں. اگر نکلے گا تو وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں, خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان. اللہ حافظ.